کچھ بھی کروا سکتے ہو، کچھ بھی۔ اس کے بعد ہمارا جو دیکھیں پوزیٹو رہنا بھی نا ایک اسکل ہے۔ آپ کے پاس اس فیلڈ میں بہت سارے نیگیٹو لوگ آئیں گے جو آپ کو الٹی سیدھی باتیں بھی کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈس بھی ہوں آپ کو یہاں پر نیگیٹو کریں۔ آلویز بی پوزیٹو، کسی کے ساتھ آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا حصہ ہے۔ آپ کے پاس نیگیٹو لوگ آتے ہیں، جسٹ سنو ان کو، اگنور کر دو، کبھی بھی رسپونڈ نہیں کرنا آپ نے ان کی باتوں کا۔ وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں کہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہہ کر چپ ہو جائیں گے، اس سے آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ کہنے والے بس اپنے ہی منہ خراب کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اسکل ہے آپ کے پاس، آپ کے اندر ایک صبر ہے، آپ کسی کو سن رہے ہو، تو آپ نے اس کو اپنی پرفارمنس کے ساتھ جواب دینا ہے، کبھی بھی نیگیٹیوٹی نہیں کرنی۔ ہمیشہ آپ نے پوزیٹو رہنا ہے، نیگیٹو بالکل بھی نہیں ہونا۔ نیگیٹو جو پرسنز آپ کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے پوزیٹو بیہیو کرنا ہے، تاکہ آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کا اخلاق ایسے اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو خود ہی جواب مل جانا چاہیے۔ وہ آپ اس کو کچھ بھی نہ کہو، اس کو خود کو شرم آنی چاہیے کہ میں یار اس پر اتنا اچھا انسان ہے، میں اس کے ساتھ یہ کون سی باتیں کر رہا ہوں۔ تو ہمیشہ آپ نے پوزیٹو رہنا ہے نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بھی، اور جہاں پر مناسب لگے رسپانس کرو، جہاں پر لگے نا کہ یہاں پر میرا جواب دینا ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر کبھی بھی جواب مت دیا کرو۔ ہمیشہ پوزیٹو رہنا ہے نیگیٹوز کے ساتھ۔ اس کے بعد رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ آپ کے اپلائنس ہیں، آپ کے ڈاؤن لائنس ہیں، آپ کے پروسپیکٹ ہیں، آپ کے سینئرس ہیں، آپ کے ٹرینرس ہیں، آپ کے جو جتنے بھی سارے ہوسٹ ہیں، کو ہوسٹ ہیں، آپ کے کراس لائنرز ہیں، آپ کے ٹیم میٹس ہیں، آپ کے پاس کوئی پروسپیکٹ آتا ہے، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے رسپیکٹ ہوتی ہے انسان کی۔ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہو تو سامنے والا بھی آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ تو رسپیکٹ کرنا سیکھیں، ہمیشہ آپ کے جو اپلائنس ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی تعریف کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیں اگر کسی پرسن نے جو بھی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ لسٹ میں، فرینڈ لسٹ میں، اسٹیٹس پر ہے، اگر کوئی پرسن وہاں پر ایک اسٹیٹس ویو لگا رہا ہے تو اس نے اگر اپنی تعریف لگائی، تصویر لگائی ہے یا پھر کسی بچے کی تصویر لگائی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، برانڈنگ کرتے ہیں۔ وہ اپنے اسٹیٹس وغیرہ کسی لیے لگاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی تعریف کر سکیں۔ تو ان کی آپ رسپیکٹ کیا کریں، ان کی آپ تعریف کیا کریں۔ کبھی کسی کی نا برائی نہیں کرنا، بے شک اس کے سامنے ہو یا اس کے پیٹھ پیچھے بھی ہو، یہ ایک غلط ہی چیز ہے۔ لیکن آپ اگر کسی کی رسپیکٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو بدلے میں آپ کو بھی لوگ رسپیکٹ دینا اسٹارٹ کر دیں گے۔ بے شک آپ کتنے بڑے سینئر ہو، بے شک آپ بہت لیول کے ڈاؤن لائنر ہو، اگر آپ سینئر ہو، آپ کے نیچے ٹیم ہے، تو اپنی ٹیم کی رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ آپ کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ٹیم، ان کے رسپیکٹ کرنا سیکھو، کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ 50-50 لیول ٹو لیول میں نہیں رہیں گے، لوگ آپ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے۔ سیم وہی لوگ جن کو آپ نے جوائن کروایا، ہو سکتا ہو آپ کی نیچر اور بیڈ رویے کی وجہ سے کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ تو ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے ان کی، اینڈ آپ کے جو سینئرس ہیں آپ نے ان لوگوں کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، تاکہ آپ کو بھی وہاں سے رسپیکٹ ملے۔ کہیں ایسے موڑ نہ آ جائیں کہ آپ کی ٹیم ہی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے۔ تو جو رسپیکٹ ورڈ ہے، تعریف ورڈ ہے، ہمیشہ تعریف کیا کرو۔ کسی کی آپ نے برائی نہیں کرنی۔ کسی نے اپنا اسٹیٹس لگایا ہے تو جسٹ اس کی تھوڑی سی تعریف کر دو۔ تعریف کرنے میں آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں رہے گا، لیکن سامنے والا جو پرسن ہے اس کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن بنتی ہے۔ کمیونیکیشن اس کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی پرسن، اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہو تھوڑا سا مسکرا دو، بھی ایک کمیونیکیشن ہے۔ اگر کسی پرسن نے اپنی تصویر لگا دی ہے، اس پر آپ نے ایک کمنٹ کر دی، ماشاءاللہ کہہ دیا، اس کی تھوڑی بہت تعریف کر دی، تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہے اینڈ رسپیکٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسٹارٹ لے لیا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ بہت کچھ فیس کرنے والے ہو۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ میں آگے ہوں تو ایک ہی دن میں یہ چیزیں کر لوں گا۔ یہاں پر آپ کو اتنے لوگ نیگیٹو کریں گے، اتنے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو آپ کو یہاں سے آپ کو نیگیٹو کریں گے، آپ کا کانفیڈنس لوز کریں گے۔ تو ہمیشہ یہاں پر آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے کہ کیسے بھی لوگ آئیں آپ کے پاس، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے رزلٹ کیا ملنے والا ہے، لیکن آپ نے کانفیڈنٹ ہو کے بات کرنی ہے ہر کسی کے ساتھ۔ آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے الفاظ سے ظاہر ہونا چاہیے، آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کی پرفارمنس کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کانفیڈنٹ رہیں گے، کوئی پرسن آپ کو ہرائے گا نہیں۔ کانفیڈنٹ رہنا بھی ایک اسکل ہے، اور کانفیڈنٹ رہ کر بات کرنا بھی ایک اسکل ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ پوزیٹو رہنا ہے آپ نے، رائٹ۔ دیکھیں اب آپ کے اسٹیٹس ویوز پر، آپ کے اسٹیٹس پر، آپ کے ارد گرد، آپ کے ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی نیچر کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس سے بات چیت کریں تو کیسا رہے گا، اس سے بات چیت نہ کریں تو کیسا رہے گا۔ تو دیکھیں آپ جو پوسٹنگ کرتے ہو، جو اسٹیٹس لگاتے ہو، جو اسٹوری لگاتے ہو، جس سے بات چیت کرتے ہو، جو ورڈنگ یوز کرتے ہو، اس سے کیا ہوتی ہے، آپ کی نیچر جج ہوتی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ جج ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا پرسن ہے۔ تو یہ کافی چیز میٹر کرتی ہے اس بزنس
में, लोगों के साथ अट्रैक्ट करने में कि आपकी जो नेचर है वो किस तरह की होनी चाहिए। हमारे जो कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं कि हर किसी की अलग-अलग नेचर होती है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके जो स्टेटस पर मैं खुद भी देखता हूँ, कुछ लोग मेरे पास भी उनका स्टेटस शो हो रहा होता है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कोई पॉलिटिशियंस की तस्वीरें वगैरह लगाई हुई होती हैं उन्होंने, और उसके बाद क्या होता है, कोई ऐसी कोई अफ़वाह आई नहीं, उसको फैला दिया। तो ऐसे क्या होता है, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज होती है। तो हमेशा आप अपनी ब्रांडिंग किया करो। आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आपका ऐसा मटीरियल नहीं होना चाहिए जिससे लोग नफ़रत करें और आप उनकी नज़रों में आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो सके। हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें शेयर किया करें, हमेशा पॉज़िटिव रहा करें और हमेशा पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ बातचीत किया करें। ये काफ़ी ऐसी स्किल है ये भी कि यहाँ से भी कुछ लोग मुतासिर होके आपसे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो मेरा प्रोफ़ाइल देखकर मेरे फैन बन जाते हैं, खुद मेरे साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो लोग जॉइन भी कर लेते हैं बिकॉज़ ऑफ पॉज़िटिविटी। देखिए नेगेटिविटी हर जगह पर फैली हुई है, लेकिन जो मेन चीज़ है पॉज़िटिविटी। अगर आपने पॉज़िटिविटी फैला दी तो बहुत, बहुत खेल जाओगे इस बिज़नेस में आप। उससे देखें, आपने बिज़नेस जॉइन किया है, तो सबसे पहले अब खुद को एक छोटे-छोटे टारगेट देना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपने अगर ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, 10 दिन हुए हैं आपको, 20 दिन हुए हैं आपको, आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, तो छोटे-छोटे स्टार्ट में आप खुद को छोटे टारगेट दो कि मैंने इस 20 दिनों के अंदर इतने लोगों से बातचीत करनी है, मैंने इस 20 दिनों के अंदर इतनी डायरेक्ट जॉइनिंग्स करवानी है, ठीक है? अगर आपने खुद को 10 दिनों का टारगेट दिया है, तो पहले 10 दिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करो। जब आप खुद को छोटे-छोटे टारगेट देना स्टार्ट करोगे और उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका जो बड़ा गोल है, वो ईज़िली आप वहाँ तक रीच कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट में आपने बड़े गोल की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागना, क्योंकि फिर आप मुँह के बल गिरोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप खुद को छोटे-छोटे टारगेट्स दोगे स्टार्ट में 1-2 महीने कि मैंने 1 हफ्ते में 2 जॉइनिंग्स लगवानी है, मैंने 10 दिनों में 3 जॉइनिंग्स लगवानी है, मैंने 10 दिनों में इतने लोगों से बातचीत करनी है, मैंने 10 दिनों में इतने कॉन्टैक्ट सेव करने हैं। तो जब आप खुद को स्टार्ट में लिमिटेड टारगेट दोगे तो उसके बाद जो आप इन टारगेट्स को बड़ा करते जाओगे तो आपको कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला और आप अपने बड़े टारगेट तक भी बहुत ही ईज़िली तरीके से पहुँच सकोगे। तो हमेशा खुद को स्टार्ट में छोटे-छोटे टारगेट देना स्टार्ट करो। आप अपनी जो परफ़ॉर्मेंस है उसको जज करते हुए अपने आप को टारगेट देना स्टार्ट कर दो। आप खुद को टारगेट देना स्टार्ट करेंगे, आपकी जो सक्सेस की रेशियो है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद देखें आप इस बिज़नेस में हैं, आपको मेटाफ़ोर्स में जॉइन हुए बेशक कितना भी टाइम हुआ है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि यार ये फ़ाइनेंस सिस्टम किस तरह से काम करता है? आप क्या कहोगे कि मैं सर वकास से पूछकर आपको बता दूँगा, मैं सर समीर से पूछकर आपको बता दूँगा। तो इससे क्या लगता है आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से डैमेज होगी? अब फ़र्ज़ करें कोई पर्सन आपके पास आया है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आया है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनाइट के रिलेटेड कि यहाँ से इस टियर को मैं परचेज़ करूँगा तो मुझे कितनी अर्निंग होगी और कोई पूछता है कि यहाँ पर ये जो मेटावर्स है इसका क्या यूज़ है? यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पर जो एनएफटी है उसका क्या यूज़ है? तो आप क्या करेंगे? आप अपने अप्लायंस के पास जाएँगे कि मैं उनसे पूछकर आपको बता दूँगा? ऐसा करेंगे तो इससे आपकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है। इससे आपके पास जो प्रोस्पेक्ट आते हैं वो आपको जॉइन नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि आपने इस सिस्टम को जॉइन तो कर लिया, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है और आपकी टीम नहीं बन रही। देन आप ये कहते हो कि ये सिस्टम खराब है, इसमें काम नहीं हो रहा मुझसे या मुझसे टीम नहीं बन रही या फिर आप ये समझने लग जाते हो कि यार वकास भाई की किस्मत बहुत अच्छी है, उसको इतनी बड़ी टीम मिल चुकी है। सर समीर की तो किस्मत अच्छी है, उसको इतनी बड़ी टीम बनी-बनाई मिल गई, अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है? तो देखें हमेशा जो फर्स्ट चीज़ होती है ना बेशक कोई भी बड़ा लीडर आ गया यहाँ पर वकास भाई हैं, सर समीर खान है, राना फ़ारूक साहब हैं, तो हम जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है हमारी नॉलेज लेवल, हमारी इन्फॉर्मेशन कि हमें इस सिस्टम के रिलेटेड नॉलेज कितनी है और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है आप किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकती है, आपके किसी भी पर्सन को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकती है और उस पर्सन को आपके साथ जॉइन करने पर मजबूर भी कर सकती है क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो लोग आएँगे वो आपको जज करते हैं कि ये बंदा इस सिस्टम के बारे में कितना जानता है। अब देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत लाज़मी है। अगर आपको नहीं पता तो आज ही सर्च करो, आप यूट्यूब करो, आप अपने अप्लायंस से बात करो कि ये क्या चीज़ें मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ें पता होना बहुत ही लाज़मी है। आपको कंपनी के बारे में पूरा प्रोफ़ाइल पता है, आप किसी को भी डिटेल्स दोगे, किसी को भी प्लान दोगे, कहीं पर आपको एक झिझक भी नहीं आएगी, तो सामने वाला पर्सन को उसके जो जवाब है वो उसी टाइम क्लियर हो जाएँगे, वो इम्प्रेस होके आपको जॉइन भी करता है। लेकिन सबसे पहले आपको इस बिज़नेस में कौन-कौन सी ऐसी नॉलेजेज़ हैं, वो लेना ज़रूरी है, वो आप नोट कर लें।
سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ بلاک چین کیا چیز ہے اور کس طرح سے یوز ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈی سینٹرلائز سسٹم آخر ہوتا کیا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر کلاسک کا جو پلان ہے اس میں S6 اور S3 کی پلیسمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے. دین اس کے بعد آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو NFT اینڈ رویالٹی انکم ہے وہ کس طرح سے ہمیں مل رہی ہے. اس کے بعد یہاں پر ویری نیکسٹ جو پروگرامز آ رہے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو بریف ہونا ضروری ہے کہ یہ جو پروگرامز ہیں ان کا کس طرح سے کام ہے, یہ کس طرح سے کام کریں گے اور یہ کس طرح سے ہمیں انکم دیں گے. میٹاورس کا یہاں پر کیا کام ہے, وہ کس طرح سے ہمیں انکم دے گی اور کس طرح سے ہماری بینیفیٹڈ ثابت ہوگی. رائٹ, دیکھیں یہ ایسی بزنس فیلڈ ہے یہاں پر آپ کو مختلف سے لوگ ملیں گے. کوئی آلریڈی بزنس کر رہے ہوں گے. یہاں پر کیا ہوتی ہے, کمپیرنگ بھی ہو جاتی ہے. جب آپ کو ان ہر پروگرامز کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ہوگی کہ فلاں سسٹم ہمارا اس طرح سے کام کرتا ہے, تو جب آپ کو وہ انفارمیشن ہوگی, کوئی پرسن آپ سے سوال پوچھتا ہے, وہ اسی ٹائم آپ اگر ڈیلیور کرو گے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے, آپ کی نالج لیول آپ کو بہت اچھی فائدے دے دیتی ہے کہ کوئی پرسن اگر آپ سے بات چیت کر رہا ہے, وہ بے شک آپ کے سسٹم کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, لیکن آپ اس کے جواب کو اسی ٹائم ٹیکل کرو گے, اس کے آبجیکشن کو, اور اس کو بتاؤ کہ ہمارے سسٹم میں یہ بہترین چیز ہے جو آنے والی ہے, یا یہ بہترین چیز ہے جو آپ کے سسٹم سے بہتر ہے چل رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ سے امپریس ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ چھوڑ دو کہ میں نے ممبرس کہاں سے لانے, سب سے پہلے آپ اس چیز پر بات کرو کہ مجھے سسٹم کے بارے میں پتا کیا ہے, میں کیا جانتا ہوں سسٹم کے بارے میں, یہ کس طرح سے انکم دے رہا ہے, کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ, مجھے کس طرح سے کام کرنا چاہیے. جب آپ کو ہر وہ چیز پتا ہوگی کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے اور اس کا کیا یوز ہے, NFT کیا ہے, بلاک چین کیا ہے, میٹاورس کیا ہے, ان چیزوں کے بارے میں جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی, آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرو, آپ جیت جاؤ گے, کبھی ہارو گے نہیں. اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو وہی چیز آپ کرو گے کہ میں یار سر سمیر خان کے پاس جا رہا ہوں, اس سے پوچھ کر میں آپ کو بتا دوں گا. تو آپ جب سر سمیر کو میسج کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بزی ہوں گے, وہ آپ کو لیٹ رپلائی کریں گے. جب وہاں سے آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن ملے گی, جب آپ وہاں پر ڈیلیور کرو گے, یا تو وہ فارورڈیڈ چیز ہوگی یا کسی اور کی وائس ہوگی, سامنے والے پرسن سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی, وہ آپ سے جوائن کرتے ہی نہیں کرے گا. تو ہمیشہ خود سے پریزنٹ کرنا سیکھیں. بٹ فرسٹ آف آل یہاں پر جو ہمارا پروگرام ہے, جو پروجیکٹ ہے, اس کے بارے میں پوری انفارمیشن حاصل کر لیں کہ کس طرح سے کام کرتا ہے. رائٹ, تو یہ بھی ایک اسکل ہے, آپ کو کمپنی کے بارے میں پوری چیزیں پتا ہونی چاہیے. اب دیکھیں اس کے بعد جو مین چیزیں ہماری ہیں, ایسی اسکلز جن کو یوز کر کے ہم کلائنٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. رائٹ, اسکلز ریکوائرڈ فار ڈیلنگ نیو کسٹمرز. یہ ایسی اسکلز ہیں, اگر آپ نے یہ سیکھ لی, ان پر پریکٹس کر لیا اور امپلیمنٹ کر لیا, تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جہاں پر آپ کی ٹیم رکی ہوئی ہے, نہیں بن رہی, کوئی آپ سے جوائن نہیں کرتا, تو اگر آپ ان اسکلز کا یوز کرو تو 90% میں شیور ہوں کہ آپ کی جوائننگ ڈن ہو جائے گی, آپ کسی سے بھی بات کرو. ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو سیکھنے کا شوق نہیں ہے, ان کو شارٹ کٹس چاہیے. ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یار اگر میں یہ اسکل سیکھوں گا, اس کو یوز کروں گا تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا. بے شک وہ اسکل سیکھنے میں آپ کو 1 مہینہ لگ جائے, لیکن اگر آپ اس اسکل کو اگنور کر کے جسٹ کام پر لگ جاؤ گے تو بے شک آپ 1 مہینہ وہ کام کرو, آپ کو رزلٹ کچھ بھی نہیں ملنے والا. لیکن اگر آپ ایک اسکل سیکھ کے اس کو اپلائی کرتے ہو تو ویری نیکسٹ منتھ آپ کو وہاں سے بہت ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر نیٹ ورک مارکیٹنگ فیلڈ میں بھی نا کسٹمرز کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ اسکلز ہوتی ہیں جن پر آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اگر آپ وہ اسکلز سیکھ گئے تو آپ یقین جانے کھیل جائیں پروسپیکٹ کے ساتھ. سب سے پہلے تو آپ نے نا یہ چھوڑ دینا ہے کہ یہ آپ نے نا دماغ سے بات نکال دو. دیکھیں اس سسٹم میں آپ جوائن ہو چکے ہیں, یہاں پر آپ کے جو سینئرس ہیں وہ بھی یہاں پر اچھی خاصی انکم کر رہے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ یہ میرا سینئر ہے اور اس سسٹم سے یہ اتنی ارننگ کر رہا ہے. تو بیسکلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھا کرو کہ ان کو ٹائم کتنا ہو چکا ہے, وہ کون سی اسکلز یوز کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے کامیاب ہوئے. کیونکہ یہاں پر میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جسٹ لک کا کام ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں قسمت یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتی, یہاں پر آپ کی ہارڈ ورک, کنسسٹینسی اور اسکلز کام کی ہوتی ہیں. رائٹ, تو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں نا, انہوں نے شارٹ کٹس نہیں لیے ہوئے, انہوں نے سیکھ کر اپلائی کیا. میں آپ کو اپنی بات کروں تو 21 دن میں نے ڈائریکٹ ریجیکشنز دیکھے تھے. میں نے 20 سے زیادہ دنوں تک نا میں نے ریجیکشنز دیکھے. کوئی پرسن مجھے میرا پلان ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے جج کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. میں نے جب 20 دن تک مجھے کوئی پرسن جوائن نہیں ملا, مجھے 800 سے زیادہ ریجیکشنز مل چکے تھے. آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو اگر 2-3 لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں رپلائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, سر جی کوئی جوائن نہیں ہو رہا, کوئی بات سن نہیں رہا. تو دیکھیں غلطی کس میں ہے,
خرابی کس میں ہے؟ خرابی آپ میں ہے، سسٹم میں نہیں ہے، آپ کے اپلائنس میں نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لاکھوں میں ارننگ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ارننگ کچھ بھی نہیں ہے. بے شک ان کو ٹائم بہت ہو چکا ہے، بس بات ہوتی ہے اسکلز کی، بات ہوتی ہے ٹائم کی، بات ہوتی ہے دلچسپی کی. اگر آپ یہاں پر وہ اسکلز یوز نہیں کر رہے، وہ ٹائم نہیں دے رہے، وہ دلچسپی نہیں دے رہے، تو آپ یہ بھی نہ کہا کریں کہ سسٹم خراب ہے. خرابی آپ میں ہے، سسٹم میں خراب نہیں ہے. کیونکہ اس سسٹم میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ایک ایک دن کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جوائن تو پہلے دن سے کیا ہوا ہے لیکن ان کی ارننگ زیرو ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ آپ کی پرفارمنس اور ایفرٹس کی وجہ سے ہوتی ہے ہر چیز. تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے پاس کون سی ایسی اسکلز ہیں جو ہم کسٹمرز ڈیلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلی اسکل ہے انٹروڈیوس یور سیلف ٹو یور پروسپیکٹ. اب دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، سوشل میڈیا سے بھی آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون پرسن ہے، اس نے کتنی ارننگ کی، یہ کب سے جوائنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری کسی کے ساتھ کمیونیکیشن بن نہیں پاتی. تو سب سے پہلی انٹروڈیوس یور سیلف ٹو یور پروسپیکٹ. سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے والے کے سامنے انٹروڈیوس کروایا کرو کہ یہ میرا نام ہے، میں یہاں سے بلونگ کرتا ہوں، اس سسٹم سے میں اتنے دنوں سے جڑا ہوا ہوں. سب سے پہلے کوئی بھی پرسن آپ کے پاس آیا ہے، آپ کال پر بات کر رہے ہو، آپ میسج پہ بات کر رہے ہو، تو سب سے پہلے سامنے والے کے سامنے اپنے آپ کو کھول کے رکھ دو کہ بھائی میں یہ چیز ہوں. جب آپ کسی کو بتاؤ گے کہ میرا یہ نام ہے، میں یہاں سے رہتا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے بھی جو چیز پوچھو گے وہ آپ کو بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود کو نہیں چھپایا، تو سامنے والا بھی خود کو نہیں چھپائے گا. تو موسٹلی ہمارے جو لیڈرس ہیں وہ غلطی کیا کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس پروسپیکٹ آتا ہے تو وہ ان سے ڈائریکٹلی پوچھ تاچھ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو وہ سامنے والا پینک ہو جاتا ہے، یار یہ کیا چیز ہے، یہ مجھ سے اپنی انفارمیشن کیوں مانگ رہا ہے اتنی، اس کو کام دینا ہے تو کام دو. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے ہمارے جو ٹیم کے ممبر ہیں ان کو اچھا رسپانس نہیں ملتا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی میں نے تو ان کو یہ والا میسج بھیج دیا کہ آپ ڈیٹیل دو، میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کام کی، اس نے مجھے رپلائی نہیں کیا. یار وہ اپنی ڈیٹیلس کیوں دے گا آپ کو جب اس کو آپ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون پرسن ہے، اس سے مجھے کیا بینیفٹ ہوگا، میں اس کو اپنی ڈیٹیلس کیوں دوں. تو سب سے پہلے کوئی پرسن آپ کے پاس آتا ہے تو خود کو پریزنٹ کیا کرو کہ میں یہ چیز ہوں بھائی، ٹھیک ہے، میرا یہ نام ہے، میں یہاں سے رہتا ہوں، میں اس سسٹم سے اتنے ٹائم سے جڑا ہوا ہوں. ایک میسج بنا کے رکھ دو. جو بھی پرسن آپ کے پاس آتا ہے سب سے پہلے خود کو انٹروڈیوس کروایا کرو، آپ کی جو چیز ہے اس کو بتا دیا کرو، میں یہاں سے ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، بیسیکلی میرا کرنٹ پروفیشن یہ ہے، اور ٹائم پاس میں یہ کام بھی کرتا ہوں پارٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اس سے اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. پھر آپ کی جو بانڈنگ ہے، جو کمیونیکیشن ہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹر بن پاتی ہے، اور سامنے والا بندہ آپ پر ٹرسٹ بھی کرتا ہے کہ یار اس نے مجھے اپنی ہر چیز بتا کے رکھ دی ہے تو میں بھی بتانا چاہیے. اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنی جو پہلی اسکل ہے ہماری کس پر کام کرنا ہے، آپ نے خود کو انٹروڈیوس کروانا ہے سامنے والے کے سامنے. ویری نیکسٹ جو چیز ہے، آپ نے پلان نہیں دینا یہاں پر. موسٹ لوگ جو بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ کسٹمرز آ جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی لمبے لمبے میسیجز ان کے پاس سینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، وائسز سینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بیسکلی میں آپ کو بتاؤں تو آج میرے پاس ایک ایسا پرسن آیا، جسٹ میں نے ایک پوسٹ کی تھی مجھے کام کے بارے میں، ایسے میں نے اسمارٹ ورک پوسٹ کی تھی کہ مجھے آن لائن کام چاہیے. تو کچھ پرسنس میرے پاس ایسے آئے جنہوں نے جسٹ السلام علیکم کا میسج کیا، اور کچھ پرسنس میرے پاس ایسے آئے جنہوں نے مجھے 50-60 میسیجز ایک ہی ٹائم پر بھیج دیے، اور لاسٹ میں مجھے یہ میسج بھی کر دیا یہ دیکھ لو اس کے بعد مجھے بتانا. اب یار آپ کوئی مجھ پر احسان کر رہے ہو. تو ہماری ٹیم میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو کچھ دن پہلے ہی جوائن ہوئے ہیں، یا بہت زیادہ دن پہلے ہی جوائن ہوئے ہیں. تو اگر آپ بھی یہ غلطی کرتے ہو نا، کوئی پرسن آیا نہیں، آپ نے اس کے پاس 50-20 ویڈیوز بھیج دیے، ارننگ کے اسکرین شاٹس بھیج دیے، لمبی لمبی وائسز بھیج دیے، تو اس کو میرے بھائی کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والا، وہ آپ کو رسپانس ہی نہیں کرے گا. لیکن فرسٹ آف آل ہماری جو سیکنڈ اسکل ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. آپ نے اس سے بات چیت کرنی ہے، آپ نے اپنی کمیونیکیٹنگ بہتر بنانی ہے، آپ نے سامنے والے کے بارے میں تھوڑا جاننا ہے، تو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اب کمیونیکیٹنگ کیا چیز ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. کمیونیکیٹنگ کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کے ورڈز ہوتے ہیں کہ آپ کون سے الفاظ یوز کر رہے ہو، آپ کا بیہیو کون سا ہے، آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہو سامنے والے کی یا نہیں کر رہے. جو چیز آپ دو گے نا وہی چیز آپ کو ریٹرن ملے گی. آپ اس کے ساتھ بیہیویئر بہت خراب کر کے بات کر کے یوز کرو گے، سامنے والے کی بھی طرف سے وہی چیز آپ کو ریٹرن ملے گی. آپ اچھے بیہیویئر کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت کرو گے، سامنے والے سے بھی آپ کو وہی چیز ریٹرن ملے گی. رائٹ، اسی طرح سے آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹنگ کرنی ہے، کمیونیکیشن بنانا ہے. جب آپ کمیونیکیٹ ہو جاتے ہو اس کے ساتھ، تو آپ جو چیز کہو اس کو وہ کر سکتا ہے، آپ جو چیز کہو اس سے کروا سکتے ہو.
राइट। तो कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए, और सामने वाला जो बात कर रहा है वो आपको समझ आनी चाहिए। इसके बीच में गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, एक दूसरे को सुनना समझना है, और समझना है, और सुनने के बाद ही अपने काम को आगे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, कम्युनिकेटिंग ऐसी होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हो वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए, उसके दिमाग में बैठनी चाहिए, और सामने वाला जो बात कर रहा है वो आपको समझ में आनी चाहिए और आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। इस तरह से होती है एक कम्युनिकेशन, जिससे हम लेवल टू लेवल टॉकिंग भी कहते हैं। जब आप किसी के साथ लेवल टू लेवल टॉकिंग करेंगे ना, तो ही मजा आता है किसी के साथ कम्युनिकेट होने में, किसी के साथ बातचीत करने में, किसी को एग्री करवाने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग्स भी की हुई है तो ये मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो किस तरह से आप कम्युनिकेट हो सामने वाले के साथ। आपने यहाँ पर दिन में लाखों भी कमाए हुए हैं ना, सामने वाले को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सामने वाले को ये फर्क पड़ता है कि आप किस नेचर के हो, आप किस तरह से ट्रीट करते हो उसको। तो जो कम्युनिकेशन है वो आपकी बेटर होनी चाहिए, लेवल टू लेवल टॉकिंग होनी चाहिए। जो बात आप कर रहे हो वो सामने वाले को समझ जानी चाहिए, और जो बात सामने वाला कर रहा है वो आपको समझ जानी चाहिए। ये होती है कम्युनिकेशन। तो ये स्किल, इसको इस पर आपने इतना काम करना है। अगर आपको नहीं पता किस तरह से हमने अपनी कम्युनिकेटिंग बेहतर करनी है, तो यूट्यूब पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। एंड उसके बाद जो आपके अप्लायंस है, आप उसको कॉल पर लेकर प्रैक्टिस किया करोगे, सर जी मेरी इस स्किल पर मुझे काम करना है, मुझे बताओ मैं इसको कैसे बेटर बनाऊं। तो आपका अपलायन इस चीज़ में आपकी लाजमन हेल्प करेगा। अगर आपका अपलायन हेल्प नहीं कर रहा, तो आप ऐसा किया करें, आप खुद के वॉइसेस बना के खुद ही सुना करें। ठीक है, एक वॉइस बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। जब आप ऐसे वॉइस बनाते जाओगे और खुद सुनते जाओगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसके साथ आपके बातचीत करने का जो तरीका है वो भी काफी इंप्रूव हो जाएगा, एंड आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी काफी बेहतर बन जाएंगी। और उसके बाद देखें यहाँ पर एक्टिव लिसनर, बहुत ज्यादा लोग आपके पास आएंगे जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको पता भी होगा आजकल के माशरे में हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, हर किसी के घर में प्रॉब्लम है। राइट। तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स ना किसी को नहीं बताते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके साथ हम अपनी बातें खुल के शेयर कर सकें। तो कोई भी पर्सन जब आपके पास आता है, वो खुल रहा है आपके साथ बातचीत कर रहा है, वो अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, तो उसको सुनो, एक्टिव लिसनर होके उसको सुनो। अगर कोई प्रॉब्लम्स बता रहा है भी सुनो, कोई अपनी बातें कर रहा है भी सुनो, कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है भी सुनो, कोई आपको पॉजिटिव बोल रहा है भी उसको सुनो। एक्टिव लिसनर होके सुनो। जब आप उसको सुनोगे तब आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। जब आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाओगे उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, तो आप उस प्रोस्पेक्ट के साथ आपका जो रिलेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो काफी स्ट्रोंग हो जाती है। जब हमारी कम्युनिकेशन एंड रिलेशन किसी के साथ स्ट्रोंग हो जाए, तो हम उस पर्सन से कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। तो एक्टिव लिसनर, जस्ट सुनना भी एक स्किल है, तो सुनना भी सीखें आप। सिर्फ बताना नहीं बल्कि सुनना भी सीखें। कोई पर्सन अपनी बातें सुना रहा है तो सुनो उसको। ठीक है, और उसके बीच में ना आपने ये चीजें लाजमी इन्वॉल्व करनी है, ताकि उसको पता लगे कि सामने वाला पर्सन मेरी बातें इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है। तो बीच बीच में साउंड नोट देते जाओ थोड़े, जैसे हाँ, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है आपकी वो बेहतर बनती जाती है, और सामने वाले को समझ आता है कि यार ये मेरे मजे नहीं ले रहा, बिल्कुल ये मेरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, और इससे आपका रिलेशन स्ट्रांग होता है। तो एक्टिव लिसनर ये भी एक स्किल है। अब देखें, ये एक ऐसी स्किल है, अगर आपने इसको सीख लिया, समझ लिया, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई दिन ही नहीं है जहां पर आप ज्वाइनिंग्स ना करवाओ। आइडेंटिफाई यूर कस्टमर्स नीड। देखें लोग आपके पास क्यों आते हैं, उनकी जाहिर सी बात है ना कोई जरूरत होती है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है जो उनको चाहिए होती है। और हर किसी का, देखें आप इस बिजनेस में क्यों आए, आपको कोई एक ऐसी चीज चाहिए होगी जिसको आपको तलाश है, या आपका कोई ऐसा लाइफ लाइफ गोल होगा जिसको आपने अचीव करना है, या फिर आपका कोई ऐसा टारगेट होगा, ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होगी, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। राइट। तो आज के यंगस्टर्स के लिए मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं 75 to 80% ऐसे हैं जो अपने करियर को लेके कुछ भी सीरियस नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं, और उनको जस्ट आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या ना वेट होता है। तो देखें कोई पर्सन आपके पास आया है, तो उसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कम्युनिकेट होना है, रिलेशन बिल्ड करना है, देन बातचीत करते करते उसकी आइडेंटिफाई नीड को आइडेंटिफाई करना है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसका आखिर कोई गोल होगा जिसके लिए वो काम करना चाह रहा है। तो देखें कल वाला जो सेशन होगा उसमें मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको कि किसी कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। लेकिन ये एक स्किल है हर किसी की
اپنی اپنی نیڈ ہوتی ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر میں اگر ہوں تو میری اپنی ضرورت ہے, آپ اگر ہو تو آپ کی اپنی ضرورت ہے. مطلب ہمارے گولز ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے لیکن پلیٹ فارم ہمارا ایک ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس بھی بہت زیادہ لوگ جو ایسے آتے ہیں, ان کی لائف میں بھی کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کوئی ایسا امپورٹنٹ گول ہوتا ہے, وہ جس کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں, بات چیت کرتے کرتے اس کسٹمر کی نیڈ, ضرورت کو آئیڈینٹیفائی کیا کریں. آپ دیکھیں, اب کوئی بھی پروسپیکٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, کمیونیکیٹ ہونا ہے, اینڈ دین اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ کس طرح سے کرنا ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ ڈاکٹر ڈائریکٹ آپ کو دوائی دے دیتا ہے کہ بھائی تجھے یہ پرابلم ہے, آپ گئے ہی نہیں ہو وہاں پر, جسٹ بیٹھے ہو اور آپ اس کو دوائی دینا اسٹارٹ کر دو کہ ہاں بھائی تجھے تو یہ پرابلم ہے, بس یہ تو کھا تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. فرسٹ آف آل آپ سے وہ ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ کہاں پر درد ہو رہا ہے, آپ کو کب سے ہوا تھا, رات کو کیا کھایا تھا. اس طرح سے آپ بھی ایک بزنس کنسلٹینٹ ہو, آپ کی باتوں میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو لگنا چاہیے کہ یہ میری لائف چینج کر سکتا ہے. اور اس سے یہ پوچھا کرو کہ بیسیکلی آپ یہ آن لائن ورک کیوں کرنا چاہتے ہیں. اس کو آپشنس دے دو 2-3. آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں, ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں, یا جسٹ پاکٹ منی ارن کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ کسی کو 3 سے 4 آپشنس دے دو گے, ان آپشن سے ریلیٹڈ کیا ہوگا, وہ بندہ ایک چیز کو سلیکٹ کرے گا. تو یا تو وہ اپنی فیملی کو سلیکٹ کرے گا کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, یا تو وہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے لیے یہاں پر پاکٹ منی ارن کرنا چاہتا ہوں, یا پھر وہ یہ کہے گا کہ میں پارٹ ٹائم فری ہوتا ہوں, کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے, یا تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے کیا ہے کہ کچھ فیس پے کرنے کے لیے نا 10-15 ہزار ایکسٹرا چاہیے. اگر کوئی جاب ہولڈر ہے تو اس کی بھی کوئی نیڈ ہوتی ہے کہ یار میں فری ہوتا ہوں, اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا, یا پھر میرے کچھ ایسے بھی خرچے ہیں جن کو میں افورڈ نہیں کر پا رہا جاب سے. تو یہ کیا ہوتی ہیں, یہ ضروریات ہوتی ہیں, ان کی نیڈ ہوتی ہیں. تو ان نیڈ کو جب آپ ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اور اس چیز کو پکڑ کر اس پر اگر آپ سولوشن دے دو گے تو آپ کھیل جاؤ گے پروسپیکٹ کے ساتھ. یہ ایک ایسی اسکل ہے, اگر آپ کسی کسٹمر کی نیڈ, ضرورت کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہو تو سامنے والا پرسن ایسا کوئی دن ہی نہیں ہے جب آپ کو جوائن نہ کرے. 100% میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اگر آپ نے یہ نیڈ آئیڈینٹیفائنگ اسکل سیکھ لی تو آپ کے پاس جتنے بھی پروسپیکٹ آ رہے ہیں آپ ان سب کو جوائن کروا سکتے ہو. بس آپ نے اس چیز کو سیکھنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اگر آپ یہ چیزیں سیکھ نہیں رہے, امپلیمنٹ نہیں کر رہے, تو آج سے سیکھنا اسٹارٹ کر دو. آپ کے اپلائنس بہتر آپ کو گائیڈ کریں گے. یوٹیوب, پوری دنیا وہاں پر نالج کی ہے, آپ کو وہاں سے ہر سوال کا جواب مل جائے گا کہ میں یہ کس طرح سے کروں. رائٹ, تو جب آپ اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور دو گے نا کہ میں یہ اسکل کس طرح سے سیکھوں, آپ کا دماغ آپ کو 10 رستے دکھا دے گا کہ اس اسکل کو آپ نے اس طرح سے سیکھنا ہے. تو یہ بھی ایک ایسی اسکل ہے, اگر آپ سیکھ گئے ہو, امپلیمنٹ کر دیا کسی پرسن کی جو آپ کے پاس آ رہا ہے ڈیٹیلز کے لیے, اس کی نیڈ کو, اس کی ضرورت کو, اس کی امپورٹنٹ چیز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس کے اکارڈنگ اس کو سولوشن دے دیا, تو وہ پرسن لازمی جوائن کرے گا آپ کو. رائٹ, تو اس کے بعد آپ کو نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے. جب آپ کسی کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر دو گے, اس کے بعد والی یہ اسکل ہے, اس کو اس کی نیڈ کے ریلیٹڈ سولوشنس دو. یہ بھی ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو کوئی پرسن آپ کے پاس آیا ہے, وہ بے روزگار ہے, اس کو کوئی چھوٹی موٹی سی نوکری چاہیے یا کاروبار چاہیے, یا جہاں سے وہ تھوڑی بہت پیسے کما سکے. لیکن اگر آپ اس کو وہ چیز, وہ سولوشن دے دو گے, کنسلٹ کرو گے کہ اگر آپ مجھے جوائن کرتے ہو تو آپ کا یہ والا مسئلہ میں حل کروا سکتا ہوں, آپ جو بے روزگار ہو یہ والا مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. اگر کوئی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے جوائن کرتے ہیں, آج فیصلہ لیتے ہیں, تو میں آپ کو اس قابل بنا سکتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کرو. مطلب جو پرسن آپ کے پاس اپنا پرابلم لے کے آ رہا ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کو 10-20 ہزار ایکسٹرا چاہیے, آپ اس کو یہ کہو کہ اگر آپ میرے ساتھ 2 سے 3 گھنٹے پارٹ ٹائم کام کرتے ہو تو میں آپ کو منتھلی 20 سے 30 ہزار روپے کموا کے دے سکتا ہوں, آپ اپنی فیس وغیرہ دے سکتے ہو. مطلب اس کی نیڈ کے اکارڈنگ جب آپ اس کو سولوشن دو گے, سامنے والے کے اندر جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ الگ چیز کی ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ اتنی کانفیڈنٹ ہو کے بات کر رہا ہے تو یہ کروا سکتا ہے مجھے. کانفیڈنٹ ہونا لازمی ہے. آپ جو چیز اس کو پرووائڈ کر رہے ہو اس میں ریالٹی نظر آنی چاہیے, آپ کی سامنے والے کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یار اس کی باتوں میں دم ہے, یہ کروا سکتا ہے, یہ کام کر سکتا ہے. تو دیکھیں, دنیا ان پر بھروسہ کر دی ہے جو خود پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ بھی خود پہ بھروسہ کر کے سامنے والے کو اس کے نیڈ کے اکارڈنگ سولوشن دیا کرو اور کانفیڈنٹ ہو کر دیا کرو. رائٹ, جو بھی پرسن آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے سیم اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. کوئی جاب ہولڈر آ رہا ہے تو سیم آپ نے ایک جاب ہولڈر بن کے نا
اس سے بات چیت کرنی ہے، تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرسن جاب کرتا ہے تو اس کی لائف کس طرح سے گزرتی ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی لائف کس طرح سے گزرتی ہے، اور آپ اس کو کس طرح سے کنسلٹ کر سکتے ہو۔ تو آپ نے یہاں پر مارکیٹنگ میں نا چپکنا نہیں ہے، جسٹ کنسلٹ کرنا ہے سامنے والے کو۔ دیکھیں آپ کنسلٹ کریں، جب آپ کنسلٹ کریں گے کسی کو تو سامنے سے آپ کو جو رسپونڈ آئیں گے وہ زبردست آئیں گے، آپ اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرو گے اور اس کے اکارڈنگ اس کو جب سولوشن دو گے تو ایسا دن ہی نہیں ہے کوئی پرسن آپ کو جوائن نہ کرے۔ اس کے بعد پریزنٹیشن سکلز، ٹھیک ہے، دیکھیں بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پریزنٹیشن دینا کال پر نہیں آتی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں بس ڈائریکٹلی کسی کو کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی ایسا ہے، یہاں پر تو 2 ممبر لگائے گا، اس کی ارننگ اوپر چلی جائے گی، یہاں پر تیسرا ممبر لگائے گا تجھے اتنا ملے گا۔ تو سامنے وہ نا جب باتیں کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں سامنے والے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کہہ کے آ رہا ہے، اور سامنے والے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو سب سے پہلے آپ کے اندر جو پریزنٹیشن اسکل ہے وہ آپ کو آنی چاہیے کہ میں اس پلان کو پریزنٹ کیسے کروں، وہ بھی آپ نے سیکھنی ہوگی۔ آپ اپنے وائس نوٹس بنا کے سنا کرو، پلان کے اکارڈنگ آپ ایک کمپلیٹ وائس بنایا کرو اور خود سنا کرو۔ پہلے 15 سے 10 وائسز آپ خود سنو، دین اس کے بعد کسی پرسن کو کال پر لے کر پلان دیا کرو۔ آپ کی جو پریزنٹیشن اسکل ہے وہ بھی زبردست ہونی چاہیے، آپ کو کمپنی کے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا، تب ہی آپ جب کچھ پریزنٹ کرو گے تو اس پریزنٹیشن کے اندر آپ کا جو آواز ہے وہی آپ کی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی پرسن آپ سے اٹریکٹ ہو یا وہ آپ سے دور چلا جائے۔ تو پریزنٹیشن اسکل بھی ایک ایسی اسکل ہے جہاں سے آپ لوگوں کو جوائن کروا سکتے ہو، اور اپنی اس پریزنٹیشن اسکلز کو اتنا امپروو کرو، بار بار پریکٹس کرو، بار بار پریکٹس کرو، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی وائس بنا کے اگین سنو اینڈ اگین سنو، پھر دوبارہ وائس بناؤ، پھر دوبارہ وائس بناؤ۔ جب آپ اپنی وائسز بنا کے خود سنو گے آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا اور آپ کی پریزنٹیشن کی جو اسکلز ہیں وہ کافی امپروو ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک ایسی اسکل ہے جہاں سے آپ کو بہترین ریزلٹس ملتے ہیں، اس پر بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں یہ جو اسکلز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جسٹ میں بتا رہا ہوں، لیکن جب آپ اس پر کام کرو گے، ان پر پریکٹس کرو گے تو آپ کو ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کنسسٹینٹ رہنا ہے اور ان اسکلز پر پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے اور اپلائی کرتے رہیں گے، آپ کو ایکسپیرینس بھی ملے گا۔ اسٹارٹ میں فیلئر ملیں گے، نو میٹر، ہر کسی کو ملتے ہیں، یہ جسٹ آپ کو نہیں ملے۔ یہاں پر جتنے بڑے لیڈرس ہیں جنہوں نے یہ اسکلز سیکھے ہیں، اسٹارٹ میں ان کو فیلئر ہی ملتا ہے، کوئی بھی پرسن ایک ہی دن میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جب آپ یہ چیزیں سیکھو گے، امپلیمنٹ کرو گے اینڈ پریکٹس کرتے رہو گے، آپ بہت آگے جاؤ گے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایسی اسکل ہے، جب آپ کسی پرسن سے بات چیت کرتے ہو، اگر آپ نے کسی پرسن کے ایموشنل برین کو ایکٹیویٹ کر دیا، آپ اس سے کچھ بھی کروا لو وہ کر دے گا، رائٹ۔ دیکھیں اب یہ ایک ارجنسی کریٹنگ اسکل، اگر آپ نے یہ سیکھ لی، آپ نے یہ پروسپیکٹس پر اپلائی کر دی تو آپ بہت اس بزنس میں کھیل سکتے ہو۔ ایسا سمجھیں کوئی پروسپیکٹ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کے ساتھ جسٹ کھیل سکتے ہو ان اسکلز سے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ ایسی اسکلز ہوتی ہیں جو آپ کی جوائننگ کے 80% ریشیو کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو ارجنسی کریٹنگ اسکل بھی ایک ایسی اسکل ہے کہ اگر آپ ایکسائٹمنٹس، ٹھیک ہے، اپنی ایکسائٹمنٹس اور اس بندے کے اندر جب شفٹ کرتے ہو تو اس کے اندر ایک ارجنسی کریٹ ہوتی ہے کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب آپ کسی پرسن کو اپنی اچیومنٹس دکھاتے ہو، ان کی ہائپ کریٹ کر کے دکھا دیتے ہو کہ بھائی یہ دیکھ میری اچیومنٹ ہے، میں نے اتنے دنوں میں اچیو کی ہے، یہ میرے ٹیم کے ممبر کی اچیومنٹ ہے، یا آپ اپنی اسٹوری ایک ہائپ کریٹ کر کے بتاتے ہو، تو سامنے والے کے اندر کیا ہوتی ہے، ایک ارجنسی بنتی ہے، اس کے اندر بھی نا یہ کانفیڈنٹ آنے لگتا ہے کہ یار یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو وہ ایک ارجنسی ہوتی ہے، کوئی بھی پرسن آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اس کے اندر ایکسائٹمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے۔ اب اگر آپ کسی کے اندر ایکسائٹمنٹ ٹرانسفر کر دیتے ہو تو آپ کی جو جوائننگ ہے وہ 99% ڈن ہو جاتی ہے، اور جب وہ 99% ڈن ہو جاتی ہے تو وہ بندہ اسی ٹائم ہی آپ کو پیمنٹ کر سکتا ہے، بلنگ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ ڈیلنگ کے بعد کسی پرسن کے ایموشنل برین کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے تو آپ وہ ڈیلنگ جو ہے ہماری سکسیسفل نہیں ہوتی، بالکل بھی سکسیسفل نہیں ہوتی۔ آپ بات چیت کر رہے ہو تو آپ نے ایک ایسا کرائٹیریا بنا دینا ہے، ایک ایسا راؤنڈ اباؤٹ اس کے نا ایک ایسی چیز بنا دینی ہے کہ سامنے والے کا جو ایموشنل برین ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا ہے آپ نے باتوں باتوں سے۔ دیکھیں ہم کسی کو بھی پلان دیتے ہیں ہم کسی بھی لوگوں کو نا جب پلان دیتے ہیں تو موسٹلی یہاں پر ہمارے پاس 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، جو یا تو ٹائم ویسٹر ہوتے ہیں، یا سیریس ہوتے ہیں، یا نان سیریس ہوتے ہیں، جسٹ پلان لینے آتے ہیں۔ تو جو سیریس پرسنس ہوتے ہیں نا وہ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو برین ہے وہ آپ کو لوجیکلی نہیں بلکہ ایموشنلی سن رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا برین جسٹ آپ کو لوجیکلی سن رہا ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کہو ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں ہے نا، کیونکہ ان جو باتیں ہیں آپ کی ان کے ایموشنل برین تک پہنچ ہی نہیں رہی، رائٹ۔
تو کسی پرسن کو آپ پلان دیتے ہو تو پلان کے بعد آپ کی یہ والی پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ ایک پرسن کے ایموشنل برین تک جا سکو. جب آپ کسی پرسن کے ایموشنل برین تک جا سکو گے نا, تب آپ 100% وہ جوائننگ کروا سکتے ہو, رائٹ. اب یہ کس طرح سے کریں گے آپ دیکھیں. سب سے پہلے ارجنسی, تو آپ آفرس دے سکتے ہو ارجنسی کریٹ کرنے کے لیے, رائٹ. اگر آپ کے پاس لیڈز اچھی آتی ہیں تو آپ اس کو لیڈز آفر کر سکتے ہو. اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں برادر, میرے پاس لیڈز اتنے زیادہ آتے ہیں کہ میں ان کو کنزیوم نہیں کر پاتا. اگر آپ مجھے جوائن کرتے ہو آج, تو میں اسٹارٹ کے 5 لیڈز آپ کو خود ہی دے دوں گا. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے, ایک ارجنسی کریٹ ہوتی ہے سامنے والے کے اندر. اینڈ اس کے بعد آپ آفر بھی دے سکتے ہو. آپ اپنی پوزیشن کے اکارڈنگ, پرفارمنس کے اکارڈنگ آپ اس کو ایک آفر دے سکتے ہو کہ بردر آج اگر آپ مجھے آج 3 لیول سے جوائن کرتے ہو تو میں آپ کو $10 کیش بیک دے دوں گا. اس طرح سے آپ اگر اس کو کوئی آفر دیتے ہو یا اس کو ایک ارجنسی کریٹ کرتے ہو اس کے اندر, تو جوائننگ کا جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ایموشنل برین آپ نے کس طرح سے ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کا دیکھیں. فیصلہ تبھی ایک پرسن لیتا ہے, یا تو اس کو بہت بڑا کچھ ملنے والا ہو یا اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو, رائٹ. مطلب لوجیکلی برین سے نا ہمارا جو بھی انسان ہے, ہمارا جو بھی سسٹم ہے, ہم خود بھی جب لوجیکلی برین سے کوئی چیز دیکھتے ہیں نا, ہم کوئی بھی اس پر نا ایکشن نہیں لیتے, کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے. لیکن ہم ایک چیز جب ایموشنل برین سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کا نا فیصلہ بھی کرتے ہیں, بے شک وہ ہمیں چیز نقصان دے رہی ہو یا فائدہ دے رہی ہو, ہم یہ نہیں دیکھتے. مطلب کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کے بھی ہم نے نا ایموشنل برین تک پہنچنا ہے. اگر ہم کسی پرسن کے ایموشنل برین کو ٹچ کر جاتے ہیں تو ہم اس سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں. وہ ہم جوائن بھی کرے گا, کام بھی کرے گا, رائٹ. تو دیکھیں ایک ایسا سین بنا دیا کریں ان کے ارد گرد, تاکہ ان کو یہ پتا لگ جانا چاہیے کہ اگر میں اس بزنس کو چھوڑوں گا تو میرا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس بزنس کو آج جوائن کرتا ہوں تو مجھے بہت بڑا کچھ ملنے والا ہے, رائٹ. اس طرح سے آپ نے ہائپ کریٹ کرنی ہے اپنے بزنس کی, اور سامنے والے کے سامنے جب پریزنٹ کریں گے اس کے اندر ایک ارجنسی بھی کریٹ ہوگی, اینڈ دین اس کے آپ ایموشنل برین کو ایکٹیویٹ کر سکو گے. جب آپ کسی کے ایموشنل برین کو ایکٹیویٹ کر دو گے, جو جوائننگ کا ریشیو ہوگا وہ بہت بڑھ جائے گا آپ کا, رائٹ. تو ایموشنل برین ایکٹیویٹ کرنا اگر آپ نے سیکھ لیا تو کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جب آپ کو جوائننگ نہیں ملتی. آپ ایک ایک دن میں 10 جوائننگز بھی کروا سکتے ہو بیکاز آف دس اسکل. یہ ایک ایسی اسکل ہے جس کو میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہوا ہے. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یوز کیا ہوا ہے, میں نے ان کو بھی ایموشنل بنا کے یہاں پر جوائن کروایا ہوا ہے. اب وہ کام بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھی خاصی انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں, رائٹ. تو آپ نے بھی اس اسکل کی پریکٹس کرنی ہوگی, ایموشنل برین کو ایکٹیویٹ کرنا سیکھنا ہوگا کہ یہ اس کے برین کو میں کس طرح سے ٹچ کروں. ایسی کون سی چیز ہے کہ میں اس پر اگر بات کروں تو میں اس کے ایموشنل برین تک جا سکتا ہوں, رائٹ. اور آپ اس کے ایموشنل برین تک تب جا سکتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ ویل کمیونیکیٹڈ ہوگے, آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی ضروریات زندگی کیا ہے. مطلب آپ نے اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا. جب آپ نے اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا تو دین آپ ان 2 چیزوں کو بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہو اس کے ایموشنل برین کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, رائٹ. اگر کوئی جاب ہولڈر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے ایموشنل برین کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کرنا ہے. دیکھیں کوئی بھی جاب ہو دنیا میں, اس کے اندر نا ہڈن پوائنٹس بہت ہوتے ہیں جہاں سے نیگیٹیوٹی کو پکڑا جا سکتا ہے, اس کے نیگیٹو پوائنٹس کو پکڑا جا سکتا ہے. یا تو اس کمپنی میں سیلری کم مل رہی ہوگی, یا تو اسے ٹائم بہت زیادہ یوز کروایا جا رہا ہوگا, یا پھر اس کو آنے جانے میں بہت ساری دقت ہو رہی ہوگی, یا تو فزیکلی اس سے بہت بڑا کام کروایا جا رہا ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اس کی ایک ایسی پرابلم ہے جس کا اس کو سولوشن چاہیے, رائٹ. تو جب آپ اس کی اس پرابلم کو اس کو سولوشن دیں گے, اس سے کیا ہوگا, اس کا جو برین ہے وہ ایموشنل ایریا میں چلا جائے گا. جب آپ اس کو وہ ایموشنل ایریا میں اس کے برین کو لے کے جا سکتے ہو, وہاں پر آپ اس کو اپنے بزنس کی طرف نہ لا سکتے ہو. اگر آپ اس بزنس کو جوائن کرتے ہو تو آپ کا یہ والا پرابلم سولو ہو جائے گا. مطلب اس کا جو ایموشنل برین ہے وہ آپ کی طرف ایکٹیویٹ ہو جائے گا. جب آپ اس کا ایموشنل برین ایکٹیویٹ کر دو گے تو آپ اس کی جوائننگ 100% کروا سکتے ہو. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے ایسے بہت ساری جوائننگ کروائی ہوئی ہیں, رائٹ. تو یہ ایک ایسی اسکل ہے جو میں ایک بار کہنے سے نا آپ کو نہیں سکھا سکتا. اس پر آپ بار بار پریکٹس کریں گے, سیکھیں گے. یوٹیوب پر آپ کو بہت بڑے بڑے ویڈیوز بھی مل جائیں گے, اس کے ریلیٹڈ کافی ڈیٹیلڈ اینڈ ڈیپلی ویڈیوز بھی مل جائیں گے جو آپ کو نا کسی پرسن کے ایموشنل برین تک لے کے جا سکتے ہیں. جب آپ نے وہ چیزیں سیکھ لی تو آپ پروسپیکٹس کے ساتھ کھیل جاؤ گے. اسٹوری ٹیلنگ اسکل, رائٹ. دیکھیں یہ ایک ایسی اسکل ہے بچپن سے ہی آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا, ہم لوگ اسٹوریز کے شوقین ہیں. تو یہ راؤنڈ اباؤٹ جب ہم لوگ شوقین ہیں تو یہاں پر جتنی بھی کمیونٹی ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سب بھی تو شوقین ہوں گے نا اسٹوریز کے. تو کوئی پرسن آپ کے پاس آتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی اسکل ہے اسٹوری ٹیلنگ اسکل
کہ آپ یوز کیا کرو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں نا اسٹوریز میں بہت زیادہ یقین بھی کرتے ہیں اور ان کو بڑے غور سے سنتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو آپ کا پروسپیکٹ آپ کی باتیں غور سے سنے تو اسٹارٹ میں 1-2 اسٹوریز ایڈ کر دیا کرو. وہ کس طرح سے آپ نے ایڈ کرنی ہے, اگر آپ اپنے اچیومنٹس دکھانا چاہتے ہو تو آپ اپنی ٹیم کے 1-2 پرسنس کو پکڑ لو یا خود کی اچیومنٹس کو پکڑو, آپ اپنی اسٹوری سامنے والے کو شیئر کرو کہ میں بیسیکلی پہلے یہ کام کرتا تھا, میں کافی تنگ تھا, لیکن جب سے میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا ہے میں اتنی انکم جنریٹ کر رہا ہوں, میری یہ والی پرابلم سولو ہو چکی ہے. مطلب آپ ایک اسٹوری بتا رہے ہو. اگر دیکھیں وہ سامنے والے پرسن کی نیڈ ہے, اس کو آئی فون چاہیے, تو آپ کی ٹیم میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے آئی فون پرچیز کیا ہوگا, تو آپ اس کو یہ بتایا کریں کہ میری ٹیم کا یہ ممبر ہے, اس نے اتنے دن کام کیا, فلاں ممبر نے اس کو مینٹور کیا, اب یہ اتنی انکم کر رہا ہے اور اس نے اپنے پیسے سے آئی فون لے لیا. مطلب کہ یہ ایک اسٹوری ہو گئی. تو آپ بھی اس طرح سے اسٹوری ٹیلنگ اسکل اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہو اور اپنے پروسپیکٹس پر اپلائی کرتے ہو تو جو پرسن آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے پلان کو, آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنیں گے, کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ ایسی اسکل ہے کسی بھی پرسن کا آپ اگر فوکس خود کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہو تو 1-2 اسٹوری سنا دیا کرو, وہ بندہ سب کی باتیں چھوڑ کے آپ کی باتیں سننے لگ جائے گا. آبجیکشن ہینڈلنگ, رائٹ, دیکھیں یہ ایک ایسی اسکل ہے جہاں پر 80% لوگ دم توڑ دیتے ہیں. رائٹ, کسی کو وہ پلان دکھاتے ہیں, وہ ہر چیز بتا دیتے ہیں, گائیڈ کر دیتے ہیں, سر وہ پھر اپنے پلان کو بتا رہے ہوتے ہیں, سر جی میں نے تو ان کو یہ پلان بھی دکھایا, میں نے تو ان کو یہ بھی دکھایا, میں نے ان کو یہ بات بتائی, لیکن انہوں نے مجھے جوائن نہیں کیا. رائٹ, اب دیکھیں جو پرسن آپ سے آبجیکشن کرتے ہیں, آپ سے سسٹم کے ریلیٹڈ سوال پوچھتے ہیں یا آپ کو نیچا دکھانے کے لیے سوال پوچھتے ہیں, اس کو ہم آبجیکشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ آبجیکشن کر رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اور جو پرسن آپ سے آبجیکشن کرتے ہیں نا کہ یہ چیز کیا ہے, تو دیکھیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو بالکل بھی ویسٹ نہ کیا کریں, ان کے آبجیکشنز کلیئر کیا کریں. یہ ایک ایسی اسکل ہے, آپ نے دوسروں کے آبجیکشن کلیئر کرنے آنے چاہیے, کل کرنے آنے چاہیے. وہ کس طرح سے آپ کریں گے, جب آپ کے پاس یہ ساری اسکلز ہوں گی, جب آپ کے پاس یہ سارے آپ کا جو پروگرام ہے, جو پروجیکٹ ہے, اس کی انفارمیشن ہوگی, آپ کے پاس میٹافورس کی پوری انفارمیشن ہوگی. کوئی پرسن آپ سے آبجیکشن کرے گا, آپ سیکنڈز میں اس کا جواب دے دو گے, تو اس کا جو آبجیکشن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا, وہ امپریس ہو کر آپ کو جوائن کر لے گا. تو آپ کو آبجیکشن ہینڈل کرنے آنے چاہیے. یہ ایک ایسی اسکل ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہماری ٹیم کے کچھ ایسے ممبرس بھی ہیں جن سے اگر کوئی پرسن سوال کرتا ہے تو یا تو وہ اپلائن کے انباکس میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اس پرسن کو وہ جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے, کیونکہ ان کو دینے کے لیے کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سسٹم کو سیریس نہیں لیتے, سیکھتے نہیں, سمجھتے نہیں, اور جب وہ سیکھتے اور سمجھتے نہیں, کسی کو صحیح طرح سے جواب نہیں دے پاتے. جب جواب نہیں دے پاتے تو ان کی جوائننگ نہیں ہوتی, جب جوائننگ نہیں ہوتی تو پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار سسٹم خراب ہے. بھائی سسٹم خراب نہیں ہے, خرابی آپ میں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہوگی. آبجیکشن ہینڈلنگ یہ بھی آپ کو آنا چاہیے. رائٹ, اس کے بعد کلوزنگ. ٹھیک ہے, کلوزنگ ایک ایسا میتھڈ ہے نا, بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں, پلان بھی دے دیتے ہیں, ہر چیز سمجھا دیتے ہیں, لیکن کلوزنگ نہیں کر پاتے. رائٹ, اگر کسی پرسن کے آپ نے آبجیکشن کلیئر کیے ہیں, آپ نے اس کو ہر وہ چیز بتا دی ہے, ایٹ دا رائٹ ٹائم آپ نے اس سے نا پیمنٹ کروانی ہے, بلنگ کروانی ہے. وہ کس طرح سے, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اگر آپ کسی پرسن کے ایموشنل برین کو ایکٹیویٹ کرتے ہو تو وہ فوراً پیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی نیڈ کو پکڑنا ہے, سولوشن دینا ہے, اس پہ ایموشنل برین کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. دین پیمنٹ والے ٹائم آپ نے اس کو آپشنز دینے. آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ سر جی آپ جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ ہمارے ساتھ اسٹارٹ لیں گے یا نہیں لیں گے. آپ نے ان سے فیصلہ نہیں پوچھنا. اگر اس نے پلان دیکھا ہے, آپ سے سوال کیے ہیں, آپ نے اس کے آبجیکشن کیل کیے ہیں, دین یہ آپ نے بالکل پوچھنا بھی نہیں ہے کہ آپ جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے. جسٹ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ سر آپ کتنے لیول سے اسٹارٹ کریں گے. آپ نے کنسلٹ کرنا ہے. اگین آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ سر آپ کس طرح سے پیمنٹ کریں گے, آپ جیز کیش میں پیمنٹ کریں گے, آپ بینک کے تھرو پیمنٹ کریں گے, یا آپ ایزی پیسہ کے تھرو پیمنٹ کریں گے. رائٹ, مطلب کہ آپ نے آپشنس دینے ہیں. آپ نے یہ پوچھنا نہیں ہے کہ آپ جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے. پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں میں جیز کیش کے تھرو پیمنٹ کروں گا, یا میں بینک کے تھرو پیمنٹ کروں گا, یا میں ایزی پیسہ کے تھرو پیمنٹ کروں گا, یا وہ کہے گا کہ میں 2 لیول سے اسٹارٹ کروں گا. مطلب آپ نے اس کی ہر وہ چیز کلیئر کر دی, آپ نے اس کو آپشنس دے دیے, تو اس کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی کرنے کے لیے. وہ خود ہی آپ کو نا بتا دیتا ہے کہ میں کس طرح سے پیمنٹ کروں گا. سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر جی کلیئر ہے. چلیں شکریہ. رائٹ, تو کلوزنگ والے ٹائم آپ نے آپشنس دینے ہیں. کسی سے یہ نہیں پوچھنا
کہ آپ جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ نے جسٹ ڈائریکٹلی اس کو آپشنز دینے, آپ کتنے لیول سے اسٹارٹ کریں گے اور آپ نے کس طرح سے پیمنٹ کرنی ہے. جب آپ آپشنز دیں گے تو اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی وے ہی نہیں بچتا, کوئی رستہ ہی نہیں بچتا کہ وہ کیا چیز کرے کیا نہ کرے, رائٹ. تو کلوزنگ کے ٹائم آپ نے آپشنز دینے, کس طرح سے پیمنٹ کروانی ہے آپ نے آپشنز دینے. جب آپ آپشنز دیں گے تو وہ لازمی پیمنٹ کرے گا یا آپ کو کہے گا کہ میں کل یا پرسوں تک جوائن کروں گا, رائٹ. اس کے بعد دیکھیں فالو اپ اینڈ ریجیکشن سے, رائٹ. اب یہاں پر آپ نے پلان دکھا دیا, ایک پروسپیکٹ کو ہر وہ چیز ڈیٹیل ڈیپلی آپ نے بتا دی, تو یہاں پر وہ تو یہاں کہے گا میں بعد میں جوائن کروں گا, یا آپ کو ریجیکشن ملتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ریجیکشن ملتی ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینا, ریجیکشن کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ آپشن. آپ نے پھر دوسرے پرسن کو سلیکٹ کر لینا, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. ایک پرسن کو ہم نے اچھی طرح سے ٹریٹ کیا تو وہ ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں بھی ہے, ہم اس کو بعد میں فالو اپ بھی کر سکتے ہیں. اب فالو اپ ہم نے کیسے کرنا ہے, دیکھیں فالو اپ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, براڈ کاسٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں, پھر ان کو صبح شام 24 گھنٹے کے اندر 20-30 میسیجز کر دیتے ہیں. جو لوگ کافی اریٹیٹ ہوتے ہیں پھر ان کو بلاک کر دیتے ہیں. پھر ان کو نا یہ گلا ہوتا ہے کہ سر جی میں نے 500 لوگوں کو براڈ کاسٹ میں ایڈ کر دیا, ڈیلی پیمنٹ کے اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں, ڈیلی میں یہ چیز بھیج رہا ہوں, مجھے کوئی جوائن نہیں کرا. وہ کیوں نہیں کرا, کیونکہ لوگ آپ سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں. تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں جتنے بھی پرسنس ہیں وہ آپ سے اریٹیٹ نہ ہو, وہ آپ کے ساتھ جڑے رہنے چاہیے. ایسی کوئی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ سامنے والا پرسن آپ کو بلاک کر جائے, رائٹ. تو فالو اپ کرنے کے لیے آپ ان کو براڈ کاسٹ میں ایڈ کر دو. آپ صبح کے ٹائم یا 2 سے 3 دن کے گیپ کے بعد آپ اس کو صبح کے ٹائم السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ کا میسج کر دو, یا پھر کوئی ایسی اسلامک وے میں اس کو آبجیکشن کر دو کہ سامنے والے پرسن کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ہے, مطلب کہ میں نے سے یہ ڈیٹیل لی تھی, یہ میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ہے. آپ اس کے نوٹس میں آ جاؤ گے, نظروں میں آ جاؤ گے, رائٹ. تو فالو اپ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو. آپ کی ٹیم کی اچیومنٹ ہوئی ہے, دن میں جسٹ ایک میسج کیا کرو یا 2 میسج کیا کرو, زیادہ میسج نہیں کرنے براڈ کاسٹ میں. یا پھر اگر کوئی پرسن جس نے آپ سے پینل لیا ہے وہ اپنے اسٹیٹس لگا رہا ہے, آپ اس کے اسٹیٹس دیکھ رہے ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر اس نے اپنے لگائے ہیں یا اپنے فیملی میں سے کسی کے لگائے تو اس کی تعریف کر دو, ٹھیک ہے. جب آپ اس کی تعریف کرو گے آپ اگین اس کے نوٹس میں ہو جاؤ گے, اور کیا ہوگا یہاں پر فالو اپ ہو گیا, ٹھیک ہے. سامنے والے کو پتا لگ جائے گا کہ یہ والا پرسن میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ہے, یہ بیسیکلی یہ کام کرتا ہے اور اس سلسلے میں سے بات چیت ہوئی تھی, یہ ہوتا ہے رائٹ فالو اپ, رائٹ. تو آپ براڈ کاسٹ میں اچیومنٹس انکم شیئر کیا کرو, لیکن حد میں رہ کر, لمٹ میں رہ کر, تاکہ سامنے والا پرسن آپ کو بلاک نہ کرے, رائٹ. تو جو ریجیکشنز ملتی ہیں آپ کو, آپ نے وہ بھی فیس کرنی ہے. یہ بھی اسکلز ہے, آپ نے اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے, کیونکہ اس بزنس میں آئے ہیں تو آپ نے لو آف ایوریج کو سمجھنا ہوگا, رائٹ. وہ کس طرح سے سمجھنا ہوگا, بیسیکلی آپ نے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آپ نے 10 لوگوں کو پلان دیا تو ایک بندہ انٹرسٹڈ ہوگا, آپ نے 100 لوگوں کو پلان دیا تو 10 بندے انٹرسٹڈ ہو گے, 100 کے 100 ہی آپ کے ساتھ جوائن نہیں کریں گے. آپ نے 100 لوگوں کو پلان دیا تو جسٹ 10 لوگ ہی آپ کو جوائن کریں گے. تو آپ نے اس لو آف ایوریج کو سمجھ کے آگے کام کرنا ہوگا اور کرتے رہنا ہوگا, رائٹ. تو دیکھیں یہی ایک مین چیز ہے, آپ نے ان اسکلز پر کام کرنا ہے, ان چیزوں پر پریکٹس کرنا ہے, رائٹ. جب آپ ان چیزوں پر پریکٹس کریں گے تو آپ کی جو ڈیلنگ ہے, جو آپ کا پرسنالٹی ہے, اس میں کافی چینجز آ جائیں گی. جب چینجز آ جائیں گی تو آپ اس بزنس میں کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے. جبکہ میں نے پہلے بھی کہا خرابی سسٹم میں نہیں ہوتی, خرابی ہم میں خود میں ہوتی ہے. ہم چاہیں تو اس خرابی کو باہر نکال سکتے ہیں, یا پھر چاہیں تو ہم خود ہی یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں. چوائسیز ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہمارے اپلائنس اور سسٹمز کے پاس بالکل بھی نہیں ہوتی, رائٹ. تو آپ نے ان اسکلز پر کام کرنا ہے, ان چیزوں پر پریکٹس کرنی ہے. اور یہ اسکلز جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ جسٹ میرے بتانے سے نہیں آئیں گی, آپ نے ان ہر اسکل پر پریکٹس کرنی ہوگی. خود کی وائسز بناؤ, سنو, سیکھو. جتنا سیکھو گے اتنا آگے بڑھو گے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کنسسٹنٹ رہنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بس 10 دن کام کر دیا بس ہو گیا. آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, ٹھیک ہے. جتنا آپ کنسسٹنٹ رہیں گے, یہ چیزوں کو اگین پریکٹس کر کے امپلیمنٹ کرتے آئیں گے, آپ کی کامیابی یقینی ہے. تو آئی ہوپ آپ سب کو آج کا جو ہمارا سیشن تھا سمجھ میں آ چکا ہوگا, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کل والے سیشن میں. تب تک کے لیے میری طرف سے بس اتنا ہی, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کچھ طبیعت میری بہت ہی خراب لگ رہی ہے,